امداد سن رہو یہاں اسلام آباد میں لمحہ بلمحہ صورتحال بدل رہی ہے، نئی سے نئی پیش رفت ہو رہی ہے، اور اب عمران خان صاحب کے لیے بری خبر یہ ہے کہ وہ اکثریت کھو چکے ہوئے ہیں، اعلان ہونا باقی ہے۔ اکثریت تو پہلے بھی نظر آ رہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے منحرف اراکین کے کو سامنے رکھ کر، لیکن اب وہ لوگ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ووٹ کی جن کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان صاحب جن کے ووٹ کی وجہ سے وزیر اعظم بنے، حلف اٹھایا، اب انہوں نے اعلانیہ ان سے علیحدگی کرنا شروع کر دی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ نے معاہدہ کر لیا ہوا ہے اپوزیشن کے ساتھ، رات گئے تک ملاقاتیں جاری رہیں، دستخط ہو گئے، اور پریس کانفرنس ہوگی کچھ دیر کے بعد۔ جب آپ یہ میری ویڈیو سن رہے ہوں گے یا تو پریس کانفرنس چل رہی ہوگی یا اس کے بعد پریس کانفرنس ہوگی، اور اس میں ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور جس کے بعد عملی طور پر وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں اپنی اکثریت کھو چکے ہوں گے۔ اور اب تو وفاقی وزراء کے استعفے کی خبریں بھی آ گئی ہیں، بلکہ تصدیق کر دی ہے فروغ نسیم صاحب نے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے دونوں وزیر جو ہے وہ استعفیٰ دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے معاہدہ ہو گیا ہوا ہے، اس کے اعلان ہوگا تو وہ بھی استعفیٰ دے دیں گے، لیکن اب کہانی جو ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنا دیں گے۔ انہوں نے اپنے ترجمانوں کا اجلاس کیا ہے، اور بلکہ ابھی خطاب بھی کر رہے تھے اسلام آباد میں، جب بھی میں بات کر رہا ہوں تو اس وقت بھی انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کی۔ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ یہ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ بکتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ان کا آپ مقابلہ کریں گے، آپ تاریخی لیڈر ہیں۔ ظاہر ہے اب عمران خان صاحب کو شیخ رشید صاحب یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن نمبر جو ہے، اعداد و شمار جو ہے، نمبر گیم میں عمران خان صاحب مار کھا چکے ہوئے ہیں۔ رات جو معاہدہ ہوا اس کے بعد میں نے پہلے بھی گزارش کر دی تھی کہ پرویز الہی صاحب کی گیم بھی عمران خان صاحب نے خراب کر لی۔ عمران خان صاحب نے اپنے ذات پرویز الہی صاحب کو بھی لے ڈوبے، یا پرویز الہی صاحب کو سمجھ نہیں آئی کہ معاملات جا کس طرف رہے ہیں۔ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ سارے معاملات طے کیے، زرداری صاحب کے بقول رات کو ہمیں مبارکباد دی، پھر اگلے دن جا کر عمران خان صاحب کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تحریک عدم اعتماد کے معاملے میں جو وہ منا لیں گے جہانگیر ترین گروپ کو بھی۔ جہانگیر ترین گروپ کے راجہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، ہم کسی صورت نہ صرف تحریک عدم اعتماد والے معاملے سے پیچھے ہٹیں گے اور سپورٹ کرنے سے، بلکہ ہم پنجاب میں پرویز الہی کو ووٹ بھی نہیں کریں گے۔ اب پرویز الہی کو کے ووٹ کا جو معاملہ ہے پی ٹی آئی کے اندر سے، وہ اب زیادہ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے اندر سے باقی سامنے آئیں گے کہ جی اگر وزیر اعلیٰ کسی کو بنانا تھا تو پی ٹی آئی سے بناتے۔ عثمان بزدار پر ہمیں اعتراض تھا تو پرویز الہی کو لا کر آپ نے ہمارے سر پہ بٹھا دیا۔ اگر پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے تو پھر پنجاب میں اپنی سیاست کریں گے، پی ٹی آئی کی سیاست تو نہیں کریں گے، وہ عمران خان کی سیاست تو نہیں کریں گے۔ تو عمران خان صاحب اس سارے بحران سے نکلنے کی کوششوں میں اتنے پھنس چکے ہوئے ہیں کہ اب دن بھی 4 رہ گئے ہیں نا۔ اب آج 30 تاریخ ہے، تو بیچ میں اپنا 2-3 دن کی بحث ہوگی۔ کل سے بحث شروع ہو رہی ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس، اہم اجلاس ہے کل سے، بلکہ کل خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات بھی ہیں، دوسرا مرحلہ بھی 31 ہے۔ تو یہ جو دن ہے عمران خان صاحب کے پاس اب نہیں رہے۔ اب عمران خان صاحب کی جوڑ توڑ جو ہے وہ بیانات کی حد تک تو ہے، جیسے رات میں دیکھ رہا تھا کہ اپوزیشن کی طرف سے، اپوزیشن کے ذرائع سے خبریں آ رہی تھیں کہ جو متحدہ قومی موومنٹ سے معاہدہ ہو گیا۔ رات کوئی 2-2:30 بجے تک وہاں پر پارلیمنٹ لاجز میں معاملات چلتے رہے۔ آصف زرداری صاحب پہنچے، بلاول بھٹو پہنچے، شہباز شریف پہنچے، مولانا فضل الرحمان پہنچے، اور پھر وہ ان سب نے اس معاہدے پر دستخط کیے۔ لیکن حکومتی ترجمان جو تھے، چاہے شہباز گل تھے، چاہے فیصل ووڈا تھے، چاہے دوسرے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے نہیں کوئی معاہدہ نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اب پروپیگنڈا نمبر کا توڑ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ 10 لاکھ کا مجمع 172 کا توڑ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو جہاں پر کوشش کرنی چاہیے وہ وہاں پر کوشش نہیں کر رہے۔ اب پرویز الہی صاحب کا معاملہ بھی دیکھ لیجئے، پرویز الہی صاحب کے انٹرویوز اب سن لیجئے۔ رات حامد میر صاحب کے ساتھ جو ان کا انٹرویو تھا اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے جو اپوزیشن کے جو معاہدہ ہوا ہے، جس کی پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے، کچھ دیر میں ہو جائے گی، اس معاہدے کے تحت کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا مارگلا کی پہاڑیوں کے پاس ہی کھڑے ہو کر کہ معاہدہ جو ہے وہ تقریباً ہو چکا ہوا ہے، کل میں نے بتایا تھا۔ اور ایم کیو ایم کو سندھ کی گورنرشپ، کراچی کی ایڈمنسٹریٹرشپ، حیدرآباد کی ایڈمنسٹریٹرشپ، بعد میں جب رات کو پارلیمنٹ لاجز پر کچھ اور جو باخبر لوگوں سے، پارلیمنٹیرین سے ملاقات ہوئی تو وہاں پر پتہ چلا کہ جی میرپور خاص کی بھی ایڈمنسٹریٹرشپ پیپلز پارٹی دینے کو تیار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یا اپوزیشن
جس حد تک تحریک عدم اعتماد کو لے کر آئے تھے، اگر یہاں سے ان کو ناکامی ہوتی ہے تو بہت بڑا دھچکا نہیں، سیاسی نقصان ہی نہیں۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں پھر میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس سے بچ جاؤں گا، پھر دیکھنا میں آپ کے ساتھ کیا حشر کروں گا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کی گنجائش تو آج بھی ہے، ابھی جب تک تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہوتی تو تب تک ابھی ہم بات کر رہے ہیں جو سامنے نمبر ہے، جس طرح لوگ سامنے آ چکے ہوں گے اس میں کہ عمران خان صاحب کا ووٹ، عمران خان صاحب کی اکثریت ختم ہو چکی ہے۔ 177 اپوزیشن آج کی دن تک شو کر چکی ہوئی ہے بغیر منحرف ارکان کے، اور حکومت کے پاس 164 رہ گئے، 172 چاہیے حکومت برقرار رکھنے کے لیے عمران خان صاحب کو، اپوزیشن کو حکومت گرانے کے لیے 172 چاہیے۔ تو اپوزیشن بغیر منحرف ارکان یعنی راجہ ریاض، باسط بخاری، ڈاکٹر رمیش لال وانکوانی اور دوسرے جو ہیں ان کے بغیر اپوزیشن 177 کر چکی ہے۔ بی اے پی اور متحدہ قومی موومنٹ اور اس کے علاوہ وہ جو آزاد رکن تھے دو، شاہزین بگٹی صاحب اور اسلم بھوتانی صاحب، ان کو ملا کر اپوزیشن اپنا نمبر پورا کر چکی ہوئی ہے۔ تو اب ان کو منحرف ارکان کی کو شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا شوکاز نوٹس بھی ضائع گیا، وہ جو انہوں نے کوشش کی، وہ جو ریفرنس لے کر گئے سپریم کورٹ میں، جب میں نے بار بار گزارش یہ کی کہ جی سپریم کورٹ جائیں، جلسہ کریں، ملک بھر میں بٹ کے جلسے کر کے نمبر کا مقابلہ کرنا ہے تو نمبر پورا کریں۔ تو نمبر پورا کرتے کرتے عمران خان صاحب نے میں نے کہا تھا کہ آخری دفاعی جو عمران خان صاحب کا بند تھا نا، وہ بھی عمران خان نے توڑ دیا۔ اب سیلاب آئے گا۔ پرویز الہی صاحب کے لیے اعلان کر دیا کہ جی پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، تو پی ٹی آئی کے اندر اس سے بڑی سی بغاوت اٹھتی ہے بھائی۔ کیا آپ کی پوری پارٹی میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو آپ وزیر اعلیٰ بنا سکیں؟ کیا آپ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ خود بطور عمران خان آپ منحرف ارکان کو منا سکے؟ منحرف ارکان کی بھی انہوں نے کہا کہ جی پرویز الہی صاحب کو کہا کہ مجھے منحرف ارکان منا کے دے، واپس کروا کے دیں۔ پرویز الہی صاحب کہتے ہیں جی میری جہانگیر ترین صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے، وہ بھی راضی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو جس طرح اپوزیشن معاملات کو لے کر چل رہی ہے، رات کو 2 بجے اپوزیشن کی ساری لیڈرشپ آصف زرداری صاحب سے چلا نہیں جاتا، بیمار ہیں، علیل ہیں، لیکن بات ہے کمٹمنٹ کی، بات ہے کہ جو محاذ کھڑا کیا ہے اس محاذ میں نبھانے کی۔ بے تحریک عدم اعتماد ہے، لڑ کر دکھائیں گے کہ جی ہم کامیاب کر سکتے ہیں، نہیں ہوگی الگ بات ہے، لیکن کوشش نظر آ رہی ہے۔ تو وہ رات کو 2 بجے تک گئے ہیں ایم کیو ایم والوں کے پاس، وزیر اعظم صاحب نے ایم کیو ایم والوں کے پاس گورنر صاحب کو بھیج دیا ہے۔ گورنر صاحب کہتے ہیں کہ جی میں تو گورنر ہی چھوڑنے کو تیار ہوں۔ تو متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ایسا معاہدہ جو پیپلز پارٹی نے جس حد تک چلی گئی اپوزیشن، تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی جو مانگیں گے ہم دے دیں گے، آپ بولتے جائیں، لکھتے جائیں، بھائی لکھو کیا کیا چاہیے۔ مرتضیٰ صاحب کو بلا لیا، ناصر شاہ صاحب کو بلا لیا، سعید غنی کو بلا لیا، مراد علی شاہ صاحب کو بلا لیا کہ جی کیا کہہ رہے ہیں، جو ہے وہ لکھتے جائیں، بس صرف اتنا بتائیں کہ اس پہ کتنا ٹائم لگے گا۔ جب کوئی چیز کرنی ہوتی ہے تو پھر اس طرح ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں پرویز الہی صاحب کو کہ جی تحریک عدم اعتماد مرکز میں کامیاب ہو جائے گی، اس کے بعد عثمان بزدار کا جو استعفیٰ ہے وہ منظور ہو جائے گا اور پھر ہم آپ کو منتخب کروائیں گے۔ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک بھائی؟ عمران خان صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب تو بس مس کر چکے اپوزیشن کی، ایک بار مس نہیں کی، 2 بار کر چکے، دوسری بار کی۔ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب شہباز شریف صاحب گئے تھے اور پہلے آصف زرداری صاحب گئے ان کے پاس چل کر، پھر مولانا صاحب گئے، پھر مولانا صاحب نے سگنل دے دیا شہباز شریف صاحب کو کہ جی ہاں جی وہ راضی ہیں، آپ چلے جائیں، کیونکہ زرداری صاحب تو وکیل تھے چودھری برادران کے نا، وہ چاہ رہے تھے کہ یار ان کو ساتھ لے کر چلیں، ان کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ دیں، قربانی دیں، کچھ نہیں ہوتا، قربانی دے دیں وزارت اعلیٰ کی۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ جی ہم نے تو بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، وزارت اعلیٰ کی قربانی ہم نے دے دی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حمزہ شہباز یعنی مسلم لیگ نون میں مریم نواز بھی راضی ہو گئی، نواز شریف صاحب نے بھی گرین سگنل دے دیا۔ لیکن جو پہلی بار جب یہ شہباز شریف صاحب ملاقات کر کے گئے تو اس ملاقات کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کا ڈنر تھا، انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب نے ان سے جانے سے انکار کر دیا، چودھری پرویز الہی نے وہ پھر رابطے منقطع کر دیے، اور پھر جب ان کو احساس ہوا کہ نہیں یار معاملہ گڑبڑ کر گئے تو پھر چودھری شجاعت حسین صاحب علالت کے باوجود خود اسلام آباد آئے، انہوں نے آ کر دوبارہ معاملات ٹھیک کیے، دوبارہ راہ ہموار کی، دوبارہ میل ملاقاتیں ہوئیں، دوبارہ معاہدے کی طرف معاملہ چل پڑا، راضی ہو گئے نواز شریف صاحب۔ تو نواز شریف صاحب راضی ہو گئے، مسلم لیگ نون کے لوگ کہتے پھر رہے تھے کہ جی ہم پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں عمران خان سے چھٹکارا چاہیے، خزاں جائے بہار آئے نہ آئے، مولانا صاحب والا جملہ کہتے رہے۔ اچانک پرویز الہی صاحب جو چلے گئے بنی گالہ، اور بنی گالہ جا کر انہوں نے وہاں سے اعلان کروا دیا کہ جی میں وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں پرویز الہی صاحب، عمران خان صاحب نے عثمان بزدار سے استعفیٰ لے لیا ہوا ہے اور اب بلے جی ہم بس جیت رہے ہیں۔ بھائی اعداد و شمار بتا رہے تھے کہ نہیں ہو رہا، چودھری پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو تو نہیں بچائیں گے، اپنی سیاست بھی خراب کر دی، خود بھی اپنا چلے گئے اس میں بھنور میں،
اب اس بھنور سے, سیاسی بھنور سے نکلنا بڑا مشکل ہے. اب آج کی خبر جو متحدہ قوم موومنٹ والا تو معاملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی 4 بجے کا ٹائم ہے, پریس کانفرنس ہو جائے گی. فروغ نسیم صاحب نے تصدیق کر دی ہے استعفے کی, تو وہاں کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے. میں پڑھ رہا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی رات کا جو ٹویٹ آیا تھا, اس کے ساتھ فیصل سبزواری اس کو سیکنڈ کر رہے تھے. بلاول نے کہا کہ جی معاہدہ ہو گیا ہوا ہے, پیپلز پارٹی کی CEC اور متحدہ قوم موومنٹ کی رابطہ کمیٹی اس کی منظوری دیں گے, جس کے بعد پریس کانفرنس میں باضابطہ اعلان ہو جائے گا. اور یہی سیم بات بالکل ہر بار جس طرح مشترکہ اعلامیہ ہوتا ہے, فیصل سبزواری نے اسٹیٹمنٹ دی, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہی بات کی. ناصر شاہ صاحب نے عمران خان صاحب کا ترانہ, اگلا اسٹاپ اڈیالہ. ناصر شاہ پیپلز پارٹی جیل بھیجنے میں یقین نہیں رکھتی. پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یار انتقام نہیں لینا چاہیے. میں نے اس دن خورشید شاہ صاحب سے بھی انٹرویو کیا تھا, ان سے بھی پوچھا تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی نہیں, ہم اگر کوئی مقدمہ بنتا ہوگا قانونی آئینی ادارے دیکھیں گے, عمران خان صاحب کو اگر جیل میں بھیجنا ہوگا تو وہ کریں گے, ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے عمران خان صاحب کو جیل بھیجنے کا. یہ خورشید شاہ صاحب کہہ رہے تھے. لیکن ناصر شاہ صاحب سکھر سے ہی ہیں, متحرک وزیر ہیں, پیپلز پارٹی کی سندھ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان میں شمار ہوتا ہے ان کا, اور کابینہ کے متحرک ترین وزیروں میں ہیں. اور اس سارے جو معاملات طے ہو رہے ہیں, معاہدات ہو رہے ہیں, اس میں ان کا کلیدی کردار ہے. MQM کے ساتھ خاص طور پر بلدیات کے وزیر ہیں بھائی وہ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ترانہ ہے نا اس کا گورنر عمران اسماعیل صاحب کا, نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ. تو نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ انہوں نے ٹویٹ کر دیا. وہ اپنا شازیہ مری صاحبہ کا ٹویٹ آ گیا کہ جی گیم از اوور عمران خان. رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ کھیل ختم ہو گیا ہوا ہے. اپوزیشن کی ساری لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ جی معاہدہ ہو گیا, کھیل ختم ہو گیا ہوا ہے. تو متحدہ قوم موومنٹ والا معاملہ BAP کی طرح کلیئر ہے, اعلان ہونا باقی ہے. آخری لمحے تک سیاست ممکنات کا کھیل ہوتا ہے. پرویز الہی صاحب نے بقول آصف زرداری ہمیں رات کو مبارکباد دی, صبح ادھر چلے گئے. تو ممکن ہے کہ آخری لمحے تک جب تک یہ پریس کانفرنس ہو جاتی ہے تب تک کوئی تبدیلی آ سکتی ہے, کوئی ٹویسٹ آ سکتا ہے. لیکن ابھی تک جو چیزیں ہیں جو متحدہ قوم موومنٹ کے سورسز بتا رہے ہیں, جو وہ برملا کہہ رہے ہیں کہ جی دونوں وزراء فروغ نسیم اور امین الحق صاحب وہ استعفیٰ دے دیں گے. امین الحق صاحب بھی مذاکرات میں شامل تھے پارلیمنٹ لاجز کے, تو وہ استعفیٰ دے دیں گے. یہ تو کہانی ہو گئی کہ عمران خان صاحب کے پاس اب اکثریت نہیں رہی. پرویز الہی صاحب کا معاملہ, عمران خان صاحب کا معاملہ, وہ کیسے اب آگے بڑھے گا, وہ کیسے بچا پائیں گے؟ جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ عمران خان صاحب نے پرویز الہی کو ٹاسک دیا ہے کہ منحرف ارکان سے رابطہ کریں. پرویز الہی صاحب نے کہا کہ حامد میر صاحب کا انٹرویو تھا, اس میں سن رہا تھا, وہ اب جواز پیش کر رہے تھے کہ جی وہ کیوں اپوزیشن کے ساتھ نہیں گئے. اب ظاہر ہے پرویز الہی صاحب کو وزارت اعلیٰ یوں اچکن پہنا کے نا, وزارت اعلیٰ کی شیروانی یوں پہنا کے وہ انہوں نے اتار کے پھینکی کہ میں نے یہ والی نہیں پہننی, یہ والی پہننی ہے. جو دوسری والی پہننی ہے وہ دوسری والی سلی نہیں ہوئی, اور دوسری والی لگ رہا ہے, صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے, ہاتھ ہو گیا ہے. رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں ہاتھ ہو گیا. میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کل کے ویلاگ میں کہ پرویز الہی مجھے وزیر اعلیٰ بنتے نظر نہیں آ رہے. عمران خان صاحب چاہیں بھی تو اعداد و شمار نہیں اجازت دیتے کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے. اسمبلی کے اندر, پنجاب اسمبلی کے اندر جو نمبر گیم ہے وہ ساری کی ساری عمران خان کے ساتھ جو بھی اتحادی ہوگا اس کے خلاف ہے, صاف نظر آ رہا ہے. میں نے کل آپ کو اعداد و شمار بھی بتا دیا تھا. کچھ دوستوں نے مجھے میسج کر کے بتایا تھا کہ 19-20 کے فرق سے میں کوئی نمبر گڑبڑ کر گیا ہوں, تو اس کے لیے معذرت. لیکن اعداد و شمار مجموعی طور پر عمران خان پرویز الہی نہیں بن سکتے وزیر اعلیٰ. 2018 میں جب وہ اسپیکر بنے تھے تو انہوں نے عثمان بزدار سے زیادہ ووٹ لیا تھا. وہ اور وقت تھا, وہ اور گھڑی تھی. اب عالم یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کے متعلق سلیم صافی صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہاتھ ہو گیا ہے کہ ان کو کسی ریٹائرڈ نے کہا کہ جی جا کر آپ کے لیے پیغام ہے کہ آپ عمران خان سے ملیں. ان کے بیٹے کو, مونس الہی صاحب کو, مونس الہی صاحب نے کہا کہ جی پیغام آیا ہے کہ ہم عمران خان سے ملیں اور جو کہتے ہیں وہ کریں. تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ پیغام بیچ میں کسی اور نے دے دیا ہے. اب وہ پرویز الہی صاحب ماتھا پیٹ رہے ہیں, سر پیٹ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. اب ہو گیا تو شجاعت حسین صاحب بڑے آدمی ہیں, انہوں نے کہا چلو جی ہو گیا تو پھر قائم رہنا دیتے. تو طارق بشیر چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم قائم نہیں رہیں گے. وہ طارق بشیر چیمہ صاحب کا بھی ایک ووٹ ہے, وہ 177 کے اس میں, بلکہ شاید وہ اس سے اگلا ووٹ ہوگا. تو خیر, تو وہ طارق بشیر پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اب وضاحتیں دے رہے ہیں, جواز پیش کر رہے ہیں کہ جی میں کیوں وزیر اعلیٰ میں نے اپوزیشن سے بننا پسند نہیں کیا. وہ کہہ رہے ہیں مریم نواز کو پسند نہیں تھا کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں. بات ٹھیک ہے جی, مریم نواز کو نہیں پسند ہوگا, نواز شریف کو بھی نہیں پسند ہوگا, وہ مجبوری سے آپ کو وزیر اعلیٰ بنا رہے تھے. بالکل اسی طرح جس طرح پیپلز پارٹی کو نہیں پسند کہ کراچی کی ایڈمنسٹریٹرشپ جو ہے وہ MQM کے پاس جائے.
جس طرح پیپلز پارٹی کو نہیں پسند کہ کراچی کی گورنری ایم کیو ایم کے پاس جائے اور پھر 18 سال گورنر صاحب بیٹھے رہے. یاد ہے نا ڈاکٹر شرفت العباد صاحب, مشرف کا پورا دور, پیپلز پارٹی کا پورا دور اور نون لیگ کے دور کے پہلے کچھ سال وہ گورنر ہی رہے تھے, ان کو کوئی ہٹانے کی بات ہی نہیں ہوتی تھی. وہ ایسے میرا خیال ہے دنیا کی تاریخ کے لمبے ترین گورنر تھے. تو آصف زرداری تو نہیں چاہیں گے کہ جی گورنر ایم کیو ایم کا بن جائے اور وہ پھر ہٹایا بھی نہ جا سکے. کراچی میں ایم کیو ایم کمزور ہوئی ہے ایڈمنسٹریٹر بنا کر, ان کا حیدرآباد میں کمزور ہوئی ہے ایڈمنسٹریٹر بنا کر, ان کا میرپور خاص میں ایڈمنسٹریٹر بنا کر ان کو مضبوط کرنے والی بات ہے. تو آصف زرداری دل سے تو نہیں چاہ رہے, یہ سیاسی مجبوری, سیاسی حکمت تقاضے کچھ اور کرتی ہے. تو نواز شریف صاحب نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنے, لیکن وہ بنا رہے تھے, ان کی مجبوری تھی, وہ اس حد تک آگے جا چکے ہوئے تھے. میں نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی تھی کہ نواز شریف صاحب کو ڈر ہے کہ ابھی اگر عمران خان صاحب کو نہیں بھیجا تو اپنی مرضی کے افسر کو آرمی چیف لگائیں گے, اور ان کی مرضی کے افسر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جنرل فیض صاحب ہیں. تو نواز شریف صاحب نے اسی وجہ سے تحریک عدم اعتماد کے اوپر جو اپنے اعتراضات تھے, تحفظات تھے, ان کو انہوں نے خاطر میں نہیں لایا. انہوں نے کہا جی اب تحریک عدم اعتماد ہونی چاہیے. اس بار کی تحریک عدم اعتماد کو انیشیٹ نواز شریف صاحب نے کیا ہے. آگے حساب کتاب جوڑ تو آصف زرداری نے کی ہے, خواہش نواز شریف کی تھی کہ جی تحریک عدم اعتماد کی طرف جانا چاہیے. یہ بات میں نواز شریف کے انتہائی قریبی آدمی کی زبانی آپ کو بتا رہا ہوں, جنہوں نے ہمیں بتائی تھی بات. اور میں نے یہ آپ کو خبر دی تھی کوئی ڈیڑھ دو مہینے پہلے کہ کیوں تحریک عدم اعتماد پر نواز شریف صاحب آمادہ ہوئے. تو مجبوری ہے. اس مجبوری میں نواز شریف صاحب پرویز الہی صاحب کو بنا رہے تھے اپنا وزیر اعلیٰ, لیکن پرویز الہی صاحب کہہ رہے نواز شریف کو پسند نہیں تھا, مریم نواز اور ان کے گروپ کو بھی پسند نہیں تھا. تو پھر اپنا اسی وجہ سے پھر ہم نے ادھر حکومت سے وزارت اعلیٰ لے لیا. اب حکومت نہیں بنا پا رہی. آج ایم کیو ایم کا اعلان جب ہو جائے گا تو اس کے بعد عمران خان صاحب خود تو نہیں بچے, پھر پنجاب میں پھر آصف زرداری صاحب کے بقول وزیر اعلیٰ وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے. تو گیم اعداد و شمار کے حساب سے عمران خان صاحب کی اور ہو چکی ہوئی ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ اب اعلان ہونا باقی ہے, سارا کچھ ہو چکا ہوا ہے. اب قومی اسمبلی میں کل سے بحث ہوگی تو 2-3 دن بحث ہوتی ہے یا ایک آدھا دن ہوتی ہے. شیخ رشید صاحب کے بقول 3 یا 4 تاریخ کو, تو 3 یا 4 تاریخ تک عمران خان صاحب کے پاس وقت ہے. 3-4 تاریخ مطلب 4-5 دن. تو اس عمران خان صاحب تو وہاں سے ظاہر ہے ان کو وہ تو مصیبت میں گھرے ہوئے تھے. اب اپنے ساتھ چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی لے کر گئے, جو انٹرویوز میں حامد میر کے انٹرویو میں وضاحتیں کوئی اور بھی انہوں نے دی تھی, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی مجھے تو وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی آپ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے, اور مجھے نون لیگ سے شکایتیں تھیں, ان کو تکلیف ہے. تو مطلب ایسی وضاحتیں جن کا کوئی کیا ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں, وہ سمجھ نہیں آتی. کہ مونس الہی صاحب نے جہانگیر ترین صاحب جب لندن گئے تھے تب بات کر کے آئے تھے, تو اس کے بعد تو آپ اپوزیشن کے ساتھ معاملات طے کر رہے تھے, اور وہ بتا رہے تھے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان کے ایم کیو ایم کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور ایم کیو ایم والے جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں گے, آن بورڈ آ جائیں گے. میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ پرویز الہی صاحب کو عمران خان صاحب نے اس لیے وزیر اعلیٰ کی آفر کی تھی, وزارت اعلیٰ کی, کہ اتحادیوں کو اور منحرف ارکان کو آپ واپس لے کر آئیں گے. تو اتحادیوں نے تو بی اے پی والوں نے کہہ دیا کہ وہ اکیلے اپنی ڈیل کر لی, ہمیں ساتھ نہیں لے گئے. ہم نے کیا تھا طے کہ ہم ساتھ چلیں گے, ہم نے معاہدہ نہیں توڑا, پرویز الہی صاحب نے توڑا ہے. تو اتحادی بھی نہیں ساتھ, منحرف ارکان بھی چودھری پرویز الہی صاحب کے اس موقع پر بات نہیں مانیں گے کہ جب اکثریت ادھر ہو گئی ہوئی ہے تو منحرف ارکان کو اور وہ ڈی سیٹ ہونے والا خطرہ بھی نہیں رہا کہ جب تک یہ حکومت رہے گی وہ رہیں گے. تو منحرف ارکان کو وہ لاڈلے رہیں گے اگلی حکومت کی, یعنی جو بھی حکومت بنے گی اس کے بعد, تو منحرف ارکان بھی ان کے پاس نہیں رہے. تو چودھری پرویز الہی صاحب اپنی وزارت اعلیٰ, اب وہاں پر تحریک عدم اعتماد بھی جمع ہے, تو ایک آدھ دن میں وہاں پر بھی اجلاس بلانا پڑے گا, مجبوری ہو جائے گی, آئینی تقاضا ہے. تو چودھری پرویز الہی صاحب اپنی وزارت اعلیٰ کے چکر میں اپنی سیاست داؤ پر لگا بیٹھے ہیں. آج اعلان ہو جائے گا ایم کیو ایم کا تو بہت سی چیزیں مزید واضح ہوں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.